تاریخ کی کتابوں میں افغانستان کا شہر کابل ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں چنگیز خان، برٹش امپائر اور امریکہ جیسی سپر پاورز ذلیل اور رسوا ہو کر واپس گئیں۔ کابل کے بازار دنیا کی سب سے پرانی منڈیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس شہر کے خوبصورت مقامات، یہاں کے لوگوں کا سادہ رہن سہن، عورتوں کی خوبصورت زندگی اور یہاں کے پرانے بازار، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہاں کے لوگ شوق سے کیا کھاتے ہیں، بازاروں اور فٹ پاتھوں پر پڑی یہ بڑی بڑی روٹیاں کیا کہلاتی ہیں۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شہر کابل، جسے پشتو اور دری زبان میں کابل ہی کہا جاتا ہے، افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کو 22 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 383.1 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے زیادہ آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر جنوب مشرق میں پاکستان اور شمال میں تاجکستان کے ساتھ بذریعہ سڑک سے جڑا ہوا ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 5900 فٹ بلند ہے۔ افغانستان کے دو شہر کابل اور قندھار گزرے وقتوں میں ہندوستان اور خراسان کے درمیان بڑی منڈیاں ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ خراسان، ایران یا ہندوستان سے آتے تھے وہ کابل میں قیام کرتے اور خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اس شہر کے بازار آج بھی بہت خوبصورت اور دیسی انداز رکھتے ہیں۔ جو سامان پرانے زمانے میں یہاں فروخت ہوتا تھا وہ آج بھی موجود ہے، جیسے خشک میوہ، گڑ، اسلحہ اور فرنیچر وغیرہ۔ آپ کو ان بازاروں میں دنیا بھر کے ہر قسم کے ڈرائی فروٹس انتہائی سستے داموں میں مل جائیں گے۔ ہر سال افغانستان سے لوگ پاکستان آتے ہیں اور سردیوں میں خشک میوہ فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ شہروں کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر یہ چیزیں بیچتے ہیں۔ کابل کے بازاروں میں آپ کو دنیا کی ہر قسم کا نشہ بھی مل جائے گا، جیسے چرس، نسوار، افیون وغیرہ۔ یہ چیزیں یہاں بعض جگہوں پر کھلے عام فروخت کی جاتی ہیں۔ کابل کے بازاروں میں جگہ جگہ لوگ زمین پر بڑی بڑی روٹیاں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں ہماری زبان میں کتلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ روٹی کئی دنوں تک خراب نہیں ہوتی۔ ایک روٹی 2 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں مشہور کابلی پلاؤ کا تعلق بھی کابل سے ہی ہے۔ یہ پلاؤ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر نیت نہیں بھرتی۔ یہ پلاؤ آپ کو کابل کے ہر چوک اور ہر بازار میں مل جائے گا۔ ناظرین، یہاں کے لوگ روٹی کو قہوہ اور گڑ کے ساتھ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمکین اور روش کے دیوانے ہوتے ہیں۔ نمکین اور روش دراصل گوشت سے بنائی جانے والی ڈشز ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں یہ دونوں ڈشز بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور تقریباً اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ دنیا کی کسی بھی میٹنگ میں شرکت کرنی ہو تو یہ لوگ اپنے قومی لباس میں ہی جاتے ہیں، کبھی بھی اپنا ورثہ نہیں بھولتے۔ سادہ سفید قمیض شلوار، سر پر سیاہ یا سفید پگڑی، کندھے پر رومال اور ہاتھ میں تسبیح، یہی ان کی پہچان ہے۔ اگر بات کی جائے افغان عورتوں کی تو دوسرے اسلامی ممالک کی طرح یہاں بھی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں اور گھومتی پھرتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں اسکول اور کالجز میں بھی جاتی ہیں۔ موجودہ وقت میں بھی کابل شہر کافی جدید ہو رہا ہے۔ کھلی اور بڑی بڑی سڑکیں ہیں اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شہر کابل کا موسم سارا سال خوبصورت رہتا ہے۔ چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں، تقریباً سارا سال برف سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں موسم معتدل ہوتا ہے، راتیں ٹھنڈی اور دن میں ہلکی سی گرمی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کابل شہر کو سردیوں میں دیکھ لیں تو دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ شہر ہر طرف برف سے ڈھک جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ چکے ہوں۔ پیدل چلنے والے راستے، بازار اور سڑکیں برف سے بھری ہوتی ہیں۔ ان دنوں لوگ گرم قہوہ اور گوشت کی یخنی بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی یورپی ملک میں گھوم رہے ہوں۔ ناظرین، شہر کابل کی آبادی پہاڑوں کو تراش تراش کر بھی آباد کی گئی ہے۔ کئی 100 گھر پہاڑوں کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پر جب تک طالبان موجود ہیں، فحاشی عام نہیں ہو سکتی۔ طالبان اپنے اسلحے کے ساتھ بازاروں اور گلی محلوں میں اکثر گشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سرزمین بہت قدیم ہے۔ اس شہر کے قریب شہنشاہ بابر، تیمور شاہ، محمد نادر شاہ اور امیر عبدالرحمن کے مزارات بھی ہیں۔ اب ہم سخی شاہ مردان کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا مزار ہے۔ پورے مزار کو نیلے اور سبز پتھروں سے سجا دیا گیا ہے۔ دیواروں پر احادیث اور دعائیں لکھی گئی ہیں۔ در حقیقت یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں قندھار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو منتقل کرتے وقت کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تھا۔
کندھار بھی افغانستان کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں وہ چادر مبارک تھی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد یہ چادر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ اب یہ مقام ایک مسجد بھی ہے اور مزار بھی۔ اس کے سامنے بہت بڑا احاطہ موجود ہے۔ پورے افغانستان سے لوگ یہاں زیارت اور سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ ایک بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ بارشوں کے دنوں میں شہر کابل کی حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی تیزی کے ساتھ شہر کی طرف آتا ہے، جس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے۔ سڑکوں پر پانی انتہائی تیزی سے بہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، شہر کابل کے وسط سے دریائے کابل بھی گزرتا ہے، جو انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ دریا کافی لمبا ہے اور اپنے گرد و نواح کے تمام علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اگر آپ کابل شہر کا فضائی منظر دیکھیں تو یقین نہیں آئے گا کہ ہم افغانستان میں ہیں۔ اس شہر کے خوبصورت بلند عمارتیں اور کشادہ سڑکیں آپ کو یورپ کی جھلک دکھاتی ہیں۔ یہاں 5 اسٹار ہوٹلز اور بڑے بڑے شاپنگ مالز موجود ہیں۔ شہر کابل میں ٹیکسی اور بس ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے، البتہ ٹیکسی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ کابل کے لوگ پشتو اور دری دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں انگریزی کم آتی ہے۔ ناظرین، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں انتہائی بہادر ہیں۔ وہ کبھی مرنے سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کی سپر پاورز نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی بے حد کوششیں کی ہیں، چاہے برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا اس سے بھی پہلے کی طاقتیں، سب یہاں آئیں اور ظلم و جبر کیا، قتل و غارت کی، مگر آخرکار انہیں بھی یہاں سے مار بھگا دیا گیا۔ یہ افغان لوگ انتہائی بہادر ہیں۔ بغیر جدید اسلحے، مشینری اور ہوائی جہازوں کے انہوں نے دنیا کی سپر پاورز کو شکست دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ بے شک اسلام اپنی طاقت خود رکھتا ہے۔ ناظرین، اب پورے افغانستان میں بڑے بڑے منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں، جس سے افغانستان کی معیشت کافی حد تک مضبوط ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کبھی افغانستان کی سیر کا ارادہ بنے تو کوشش کریں کہ سردیوں میں جائیں اور ایک اچھا کیمرہ ضرور ساتھ لے کر جائیں، تاکہ افغانستان کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے قید کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کابل شہر کی ایک مختصر ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔